اتنی صدیوں کے بعد اس نازک ادا کے نازک لب ہلے بھی تو ایک شکوے کے لیے۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور پلکیں لرز رہی تھیں۔ میری نظر چند لمحوں کے لیے اس کی نظر سے ٹکرائی تو اس نے جھجک کر اپنی پلکیں جھکا لیں۔ یہ آپ سے کس نے کہا کہ مجھ جیسا سرے راہ بیٹھا دیوانہ بھی کبھی کسی کی بدنامی کا باعث بن سکتا ہے؟ اور پھر آپ کو بدنام کرنا ہی میرا مقصد ہوتا تو میں یہاں اس درگاہ کے باہر بیٹھنے کی بجائے آپ کے گھر کے باہر اپنا ڈیرا جماتا۔ یہاں تو آس پاس مجھ جیسے جانے اور کتنے مقدر جلے اپنی اپنی قسمت کی دھوپ سینک رہے ہیں، پھر آپ کو مجھے سے شکوہ کیوں ہے؟ وہ غصے سے بولی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے یہ شکایت کیوں ہے۔ آپ کی اس ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے امی اتنی پریشان ہو گئی ہیں کہ انہوں نے بستر پکڑ لیا ہے۔ وہ اتنی بیمار ہیں کہ آج میرے ساتھ درگاہ تک آنے کی طاقت نہیں تھی ان میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں آس پاس بسنے والے سبھی لوگ بہرے گونگے یا اندھے ہیں جنہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ افسوس تو اس بات کا ہے کہ آپ نے ایک غلط مقصد کے لیے اس درگاہ جیسی پاک جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ شاید آپ مجھے رسوا کر کے اپنی اس ہزیمت کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں جو آپ کی ناقص رائے میں میرے انکار کی وجہ سے آپ کو اٹھانا پڑی ہے۔ اس کے لفظوں کی کئی آریاں میرے دل پر چل گئیں، گویا میری ساری تپسیا کو ایک گھٹیا انتقام کا نام دیا جا رہا تھا، اور ایسا کیسے سمجھ سکتی تھی وہ؟ میں اپنے جذبے کی تذلیل پر ایک لمحہ کے لیے جیسے سب کچھ بھول گیا اور ایک جھٹکے سے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دل ہی باہر الٹ دیا۔ مجھے آپ کی والدہ کی پریشانی اور بیماری کا سن کر نہایت افسوس ہوا ہے۔ کاش میں بھی آپ کی طرح اپنی اس ساری بربادی کا الزام آپ پر ڈال سکتا، لیکن افسوس میں تو اتنا مجبور ہوں کہ آپ کو مورد الزام بھی نہیں ٹھہرا سکتا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر خود میرا اختیار نہیں ہے۔ مجھے کون سا جذبہ کھینچ کر یہاں لا بٹھاتا ہے، میں خود اس بات سے اب تک انجان ہوں۔ کاش میرا اپنے آپ پر کوئی اختیار ہوتا تو میں کبھی خود کو یوں سرے بازار رسوا نہ ہونے دیتا۔ وہ مزید ضد ہو گئی، لیکن یہ تو زبردستی ہے۔ آپ کا جذبہ کسی دھونس دھمکی کی طرح میری راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ بات اگر اختیار کی ہے تو میں خود بھی بے اختیار ہوں، اور آپ میری بے خودی کے راستے میں زبردستی آ کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے اس کم گو سے اتنی بات کی امید بھی نہ تھی، لیکن خلاف توقع اس کے پاس لفظوں کا ذخیرہ وسیع تھا۔ آپ میرے سوال کا جواب دے دیں، میں آپ کی راہ سے ہٹ جاؤں گا۔ لیکن اس نے بھی جیسے میری ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنی شرط منوانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ میرے جواب کے بعد آپ کوئی دوسرا سوال نہیں کریں گے اور آئندہ میری راہ میں اپنے کسی جذبے کی دیوار نہیں کھڑی کریں گے۔ میں جانتا تھا کہ وہ کسی بھی جواب سے پہلے میرے ارد گرد اپنے بھرم کا آہنی قلعہ ضرور تعمیر کرے گی، لیکن اس کی بات مان لینے کے علاوہ اس وقت میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ ہمارے ارد گرد زائرین کا ہجوم سیڑھیاں چڑھا اور اتر رہا تھا، اور آس پاس عصر کے وقت درگاہ پر دی جانے والی ایک مخصوص جڑی بوٹی کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ہم اتنی دیر سے وہیں درگاہ کے باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے، لیکن وہاں کسی کو ہم پر توجہ دینے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ زہرا نے نقاب اپنے چہرے پر ڈال کر اسے پوری طرح ڈھک لیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے رشتے سے انکار کی وجہ آپ کی ذات میں کوئی کمی یا خرابی نہیں ہے۔ آپ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور کسی بھی لڑکی کی خوش بختی ہوگی کہ وہ آپ کے گھر کی بہو بن سکے، لیکن میری قسمت میں کاتب تقدیر نے یہ سب نہیں لکھا۔ میری نظر میں کوئی اور سما چکا ہے، اور دل کی سودوں میں زبردستی نہیں چلتی۔ ساحر صاحب، امید ہے کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ میرے دل پر جیسے ایک ہی لمحہ میں کئی قیامتیں آ کر گزر گئیں۔ میں وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، اور جانے کب کی سیڑھیاں چڑھ کر وہ آگے جا چکی تھی۔ حالانکہ میں گزشتہ کئی ہفتوں سے اسے یہاں اپنی کسی منت کے سلسلے میں آتے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور اس کی حالت ابتر خود اس کا فسانہ سناتی تھی کہ ہو نہ ہو معاملہ یہاں بھی کچھ دل کا ہی ہے۔ لیکن آج اس کی زبانی، اس کھلے اقرار نے جیسے میرے وجود کے اندر آگ سی بھر دی تھی۔ اس اندیکھے رقیب کی رقابت اور رشک کے ملے جلے جذبات نے میرے دل میں ایک طوفان سا برپا کر دیا تھا۔ کیا کوئی اس دنیا میں اتنا خوش نصیب بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے زہرا جیسی پری خود منت مانگے اور اس تک پہنچنے کے لیے درگاہ تک چلی آئے؟ وہ گلے رخ تو خود کسی منت کی طرح تھی، تو وہ کیسا ہوگا جس کے لیے یہ منت خود اپنے گھٹنے ٹیکے اس درگاہ کی سنگ مرمر کی جالی سے جبیں زخمی کرنے ہر ہفتے چلی آتی ہے؟ وہ کون ہو سکتا ہے جس کا پتھر دل اس موم کی لڑکی کی پگھلتی حالت دے کر بھی نہیں پگھلتا؟ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اوپر سے ایک زائر نے آ کر عبداللہ کا پیغام دیا کہ اوپر سلطان بابا آئے ہوئے ہیں اور میرا پوچھ رہے ہیں۔ لہٰذا میں بھی دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتا ہوا درگاہ کے صحن میں داخل ہو گیا۔ دھوپ ڈھلنے والی تھی اور درگاہ کے صحن میں سائے لمبے ہو رہے تھے۔ ایسے ہی ایک سائے میں سلطان بابا، عبداللہ اور حاکم بابا مریدوں کے جھرمٹ میں بیٹھے نظر آئے۔ زہرا بھی خواتین والی بھیڑ میں سامنے بیٹھی نظر آئی۔ سبھی عورتوں نے سخت پردے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ عبداللہ نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے قریب آنے کو کہا، اور میں بھی مریدوں کے گروہ میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔
سلطان بابا کوئی درس دے رہے تھے اور ان کی باروب آواز سارے صحن میں گونج رہی تھی۔ ڈارون کی تھیوری کہتی ہے کہ انسان کا ارتقاء پہلے ہوا اور وہ بھی ایک طویل جدوجہد کے بعد، اور جب انسان کی موجودہ حیت میں اس کی کمر سیدھی ہوئی اور ہاتھوں اور پیروں نے اپنی موجودہ ساخت اختیار کی تو پھر دھیرے دھیرے مذہب کا ارتقاء شروع ہوا۔ ہم مسلمان حضرت آدم و حوا کی صورت میں اس عقیدے کے قائل ہیں کہ انسان کا وجود ہی مذہب کی وجہ سے ہے اور وہ مذہب کے لیے اس کائنات میں ظہور پذیر ہوا تھا۔ گویا مذہب انسان کی آمد سے قبل بھی کائنات میں رائج تھا اور جن اور فرشتے اپنی عبادت کے ذریعے اس مذہب کی تعمیل میں مشغول رہتے تھے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ میں بہت غور سے سلطان بابا کی باتیں سنتا رہا۔ جس خوبصورتی سے انہوں نے ڈارون کے نظریے اور مذہب کی آمد کے بارے میں دلائل دیے تھے وہ ان کے وسیع مطالعے کا بھی مظہر تھی۔ میں جب سے اس درگاہ میں آ جا رہا تھا، عبداللہ اور سلطان بابا جیسے پراسرار بندوں سے اب تک میرا سامنا ہو چکا تھا، جو بظاہر سیدھے سادے لیکن اندر سے کسی سمندر سے بھی زیادہ عمیق اور گہرے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بھیڑ میں سے ایک ماڈرن وضع کا لیکن بہت جوشیلا نوجوان اٹھا اور اس نے پہلا سوال داغ دیا۔ حضرت، آپ کی باتیں اپنی جگہ بجا، لیکن ہمارے مذہب میں تو شرک کو گناہ عظیم سے بھی عظیم تر گردانا گیا ہے، تو پھر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح ان درگاہوں پر آ کر منتیں مانگنا اور چادریں چڑھانا بھی اسی شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ ٹھیک کہا تم نے۔ جو لوگ یہاں اس نیت سے آتے ہیں کہ یہاں قبر میں سویا بزرگ ہی ان کی مشکل کشا ہے اور وہی ان کی داد رسی کرے گا، تو وہ واقعی اس گناہ عظیم کے مرتکب ہو رہے ہیں جسے شرک کہا جاتا ہے۔ خدا انہیں اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ ہاں، البتہ جو لوگ اس آس پر یہاں آ کر گر گراتے ہیں کہ وہ اللہ کے ایک عاجز بندے کے آستانے پر اس امید پر آئے ہیں کہ اللہ کا یہ نیک بندہ جو اس قبر میں آنکھیں بند کیے پڑا ہے، شاید اسی کے وسیلے اور سفارش سے اللہ ان کی بھی سن لے گا اور ان کی حاجت روا ہوگی، تو ایسی حاضری میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بہرحال میرا تمہارا اس درگاہ میں دفن اس نیک بندے کا اور ہم سب کا مالک ایک ہی ہے، میرا اللہ۔ نوجوان کے تنے ہوئے چہرے پر اطمینان کے آثار پیدا ہو گئے اور اس کی آنکھوں کی سختی یکایک سلطان بابا کے لیے عقیدت میں بدل گئی۔ پھر کچھ اور معمول کے سوال کیے گئے اور اس سے پہلے کہ سلطان بابا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، عورتوں کی بھیڑ میں سے زہرا کی خادمہ نے ہلکے سے سلطان بابا کے خاص مرید کے کان میں کچھ کہا۔ مرید نے اٹھ کر سلطان بابا سے عرض کیا، اللہ کی ایک نیک بندی آپ سے اپنے لیے خاص دعا کی متمنی ہے۔ سلطان بابا کے ملیح چہرے پر پھر سے ایک مبہم سی مسکراہٹ ابھری اور انہوں نے غور سے خادمہ کی جانب دیکھ کر کہا، میری دعاؤں میں اثر ہوا تو ضرور قبول ہوں گی۔ بہرحال ایک بات ابھی سے جان لینا بہت ضروری ہے۔ یاد رہے کہ کسی کو پا لینا کبھی کبھی اس کو کھو دینے سے بڑا غم ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ وصل جدائی سے بڑا المیہ ہے۔ میں نے چونک کر سلطان بابا کی طرف دیکھا۔ کتنی بڑی بات کہہ ڈالی تھی انہوں نے، اور کہیں ان کا اشارہ میری جانب ہی تو نہیں تھا۔ اسی لمحے سلطان بابا نے بھی پلٹ کر میری جانب دیکھا۔ میں نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ وہ مجھ سے بولے، ساحر میاں، شاید تم کچھ کہنا چاہتے ہو۔ تو گویا میرا نام بھی انہیں زبانی یاد تھا۔ میں نے ان کی جانب براہ راست دیکھنے سے حسب معمول گریز کیا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ انہیں میرے اندر کی بات کا علم کیسے ہو گیا۔ جی یوں ہی اچانک دل میں کچھ خیال آ گیا۔ ہاں، آپ کی اجازت ہو تو عرض کروں؟ سلطان بابا نے سر ہلایا۔ بسم اللہ۔ میں نے دور بیٹھی زہرا کی جانب دیکھا۔ وہ سر پر چادر ڈالے جھکے سر بیٹھی تھی۔ میں نے سینے کا غبار باہر نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کلام کسی اور کا تھا لیکن معنی میرے تھے۔ ایک تازہ حکایت ہے، سن لو تو عنایت ہے۔ ایک شخص کو دیکھا تھا تاروں کی طرح ہم نے، ایک شخص کو چاہا تھا اپنوں کی طرح ہم نے، ایک شخص کو سمجھا تھا پھولوں کی طرح ہم نے۔ کچھ تم سے ملتا تھا باتوں میں شباہت میں، ہاں تم سا ہی لگتا تھا شوخی میں شرارت میں، دکھتا بھی تم ہی سا تھا دستور محبت میں۔ وہ شخص ہمیں ایک دن غیروں کی طرح بھولا، تاروں کی طرح ڈوبا، پھولوں کی طرح ٹوٹا، پھر ہاتھ نہ آیا وہ، ہم نے تو بہت ڈھونڈا۔ تم کس لیے چونکے ہو؟ کب ذکر تمہارا ہے؟ کب تم سے تقاضا ہے؟ کب تم سے شکایت ہے؟ ایک تازہ حکایت ہے، سن لو تو عنایت ہے۔ میں ایک جذب کے عالم میں نہ جانے کیا کچھ کہتا گیا۔ جب ہوش آیا تو ماحول پر سناٹا طاری تھا۔ زہرا اسی طرح سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی اور باقی سارے مرید بھی خاموش تھے۔ پھر سلطان بابا کی ہلکی سی کھنگار نے ہی اس سکوت کو توڑا اور انہوں نے دھیرے سے زیر لب کہا، سبحان اللہ، اور پھر محفل برخاست ہونے سے پہلے حتمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ باقی لوگوں نے بھی اس کی تقلید کی اور مختصر سی دعا کے بعد سارا مجمع منتشر ہو گیا۔ وہ خوش ادا بھی اپنی تمام تر نزاکت کے ساتھ سلطان بابا سے دعائیں لیتی ہوئی قدم بڑھا گئی۔ ایک لمحہ کے لیے تو میرا دل جیسے کٹ سا گیا۔ من ہی من میں آیا کہ دوڑ کر ایک بار پھر اس کی راہ میں بیٹھ جاؤں اور اس کے راہ کی دھول بن جاؤں اور اس سے درخواست کروں کہ مجھے اپنے انہی نازی قدموں سے روند کر برباد کر ڈالے، لیکن میں کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو خود اس سے اپنے جنون کے سارے باندھنے کا وعدہ کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں درگاہ کا صحن تقریباً خالی ہو گیا۔ میں بھی ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح وہاں سے اٹھا اور عبداللہ سے اجازت لے کر واپسی کے لیے پلٹ کر چل دیا۔ اچانک پیچھے سے ایک آواز ابھری، کھلتا کسی پر کیوں؟
میرے دل کا معاملہ شیروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ میں چونک کر مڑا۔ درگاہ کے صحن کے عین وسط میں سلطان بابا اپنی وہی دل مو لینے والی مسکراہٹ لیے کھڑے تھے۔ سحر میاں واپس چل دیے؟ تم سے ایک ضروری کام تھا مجھے۔ سلطان بابا کو بھلا مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ میرے ذہن میں ایک ساتھ بہت سے خدشے ابھرے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میری جانب ہی چلے آ رہے تھے۔ میں اپنی جگہ پر جیسے چمسا گیا۔